وعن ابی اسعید الانصاری انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار۔ چلنے پھرنے کے سونے کے آداب کے متعلق احادیث ذکر کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو اسعید انصاری رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کہ نبی علیہ السلام مسجد سے نکل رہے تھے تو لوگ یعنی مرد عورتوں کے ساتھ راستے میں مل گئے، چونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد نبی میں آتی تھیں، تو لوگ مرد عورتوں کے ساتھ راستے میں مل گئے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا کہ تم مردوں سے پیچھے رہو، مردوں کو آگے جانے دیں، آپ لوگ پیچھے رہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں تمہیں حق نہیں کہ تم راستے کے بیچ میں چلو، تمہیں چاہیے کہ راستے کے کنارے پر چلو۔ جب عورتوں نے یہ بات نبی علیہ السلام کی سنی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مردوں کے سامنے درمیان کے راستے میں نہ چلیں بلکہ کنارے کنارے پر چلیں، تو ہر عورت جس نے یہ بات سنی تھی تو وہ عورت دیوار کے ساتھ، چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کناروں پر چلو، تو دیوار کے ساتھ چپک کر چل رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ چپک رہے تھے۔ جب زیادہ انسان ایک دیوار کے کنارے کے ساتھ چپک کر چلے گا تو چادر، وہ ظاہر بات ہے یہ پلستر والے گھر تو تھے نہیں، تو وہ اینٹیں تھیں، ان پر گارا لگا ہوا تھا، تو عورتوں کی چادریں اتنا نبی علیہ السلام کی انہوں نے بات مانی، اتنا کنارے پر چلنے لگی کہ عورتوں کی چادریں دیواروں کے ساتھ اٹکنے لگیں، چپکنے لگیں، چمٹنے لگیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آداب بتائے ہیں، مردوں کو بھی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسجد نبی میں نماز پڑھنے عورتیں آتی تھیں، پیچھے صف ان کی ہوتی تھی، وہی اتر رہی تھی، تو ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، بعد میں اس کی ممانعت آ گئی ہے۔ پھر جب وہ عورتیں نماز پڑھ کے نکلتی تو مرد بھی نکلتے، اب یوں مجمع جو ہے نا آپس میں خلط ملط ہونے لگا، مکس ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا کہ بھئی مردوں کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی ایک ساتھ خلط ملط نہ ہو نظام، اور تم کناروں پر چلو، راستے کے بیچ میں تم مت چلا کرو۔ تو عورتوں نے جب چونکہ وہی اترتی تھی اور ہر حکم اترتا تھا، شریعت کا حکم اترتا تھا، پوری شریعت تو ایک دفعہ نہیں اتری ہے، آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ جب یہ نیا مسئلہ آیا عورتوں نے سنا تو وہ دیوار کے کناروں پر چلنے لگی۔ یہ تھے صحابہ کہ جو حکم آتا اس کو نہ دیکھتے کہ یہ میری ذات کے خلاف ہے یا میری ذات کے موافق ہے، بس اللہ کا حکم ہے، میں نے تو اللہ کی نبی کی بات ماننی ہے۔ صحابہ کا یہ کمال تھا، اور وہ اپنی ذات کے خلاف بھی حکم آتا وہ کرتے تھے۔ آج تو ہم تعویلیں کرتے ہیں نا، دائیں بائیں نکلتے ہیں، چور دروازوں سے نہیں۔ صحابہ کی کوالٹی یہ تھی، جو بات آئی سر تسلیم خم، گردن جھکا دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جہاں یہ شرابوں کی بحث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئی۔ اس زمانے کی بات ہے کہ شراب اس وقت تک حلال تھی، پھر اچانک اس کی حرمت کا حکم آیا تھا، تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول میری کسٹڈی میں میری ماتحتی میں یتیم رہتا ہے، اب اس کا مال میرے پاس آیا، پیسے وغیرہ آئے، میں نے کہا اس کی تجارت کروں تاکہ میرے یتیم، جو میرا یتیم ہے یعنی ہمارا بھتیجا وغیرہ ہے، تو اس کا مال تجارت میں استعمال ہوگا، 2 سے 4 پیسے ہوں گے، 4 سے 8 پیسے ہوں گے۔ اب میں نے اس سے خرید لیا، شراب خرید لی، ملک شام وغیرہ سے خریدی، تجارت کی۔ اب میں جب یہاں پہنچا مدینہ طیبہ تو میرے کانوں میں یہ گونج آئی اور آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اللہ نے حرام کر دی، رجس کہا، گندگی ناپاکی کہا۔ تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ، اور پھر صحابہ نے باقاعدہ گڑے گرائے، ایسا لگ رہا تھا کہ آج مدینہ میں وہ جس طرح پانی سیلاب کی شکل میں بہتا ہے ایسے شرابیں بہہ رہی تھی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول، وہ یتیم کا مال تھا، میں نے شراب خریدی ہے، اب
تھوڑا سا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ اس مٹکے کو توڑیں گے، شراب کو بہائیں گے، اور کوئی صورت نہیں کہ اللہ کے رسول جیسے آپ فرمائے ساری شراب انہوں نے بہا دی، ایک مٹکا بھی نہیں چھوڑا، ایک گھڑا بھی شراب کا نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کی کوالٹی تھی کہ جو بات مسئلہ آتا اس کو فوراً مان لیتے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی روایت ہے وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمشی یعنی الرجل بین المرأتین، پہلے تو عورتوں کو کہا نا کہ مردوں کے پیچھے چلیں اور کنارے پر چلیں، یہاں مردوں کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ دو عورتیں اگر جا رہی ہیں ان کے بیچ میں سے نہ گزرے۔ شریعت نے اتنی پابندی لگائی ہے کہ دو عورتوں کے بیچ میں سے نہ گزرے۔ بھائی معذرت چاہتا ہوں، یا تو فنکشنوں میں اجنبی لڑکے آتے ہیں عورتوں کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں، غیر لڑکے لڑکیوں کی موویاں بنا رہے ہوتے بے حیا بے شرم بن کر، اور پتہ نہیں ان بچیوں کے بھائی کہاں غیرت کس الماری میں رکھ کے آتے، ان کے سرپرست کہاں غیرت رکھ کے آتے کہ ایک محلے کا لچا لفنگا، وہ کوئی حسن بصری کا بچہ نہیں ہے، کوئی مجدد الفسانی کا بچہ نہیں ہے، لچا لفنگا بے غیرت مووی بنا رہا ہوتا ہے۔ لڑکی ناچ رہی ہے یا ویسی بیٹھی ہوئی ہے ناچ رہی، یا موویاں بن رہی ہے، پھر وہ اپنے دوستوں میں شیئر نہیں کرے گا، فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کرے گا، کہاں کہاں اس کی موویاں جائیں گی، گھر کی عزت کا کیا کھلواڑ ہوگا۔ تو اس لیے شریعت اتنی پابندی کہ بھائی عورت چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ وہ قیمتی موتی ہے، اور قیمتی موتی کو انسان 10 کپڑوں کے اندر لپیٹ کے رکھتا ہے تاکہ گرد و غبار سے بچے، حسد کی نگاہوں سے بچے۔ یہ ہیرے کی حفاظت اسی سے ہوتی ہے جتنا اس کو چھپایا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو کہ تم دو عورتوں کے بیچ میں مت چلو، اور اب تو تھوڑے پیسے زیادہ آتے ہیں، جب حال میں ہم کھانا دیتے ہیں سروس دیتے ہیں تو عورتوں میں مرد کھانا دینے آتے ہیں، یہ حال ہو چکا ہے۔ تھوڑا کیا پیسے کی گرمی آئی، مرد سروس دے رہے ہیں، تو بھائی وہ کیا چاند سے اترے ہوئے مرد ہیں، یا ان کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا ہوا ہے، ان کے دماغ میں خیالات نہیں آتے ہوں گے، عورتوں کی موویاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو بھائی یہ نبی تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ دو عورتوں کے بیچ میں سے کوئی مرد گزر کے جائے تھوڑے لمحے کے لیے، اللہ کے نبی تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابر ایک فرماتے ہیں کہ کن کن باتوں سے دماغ اور حافظہ کمزور ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دو عورتوں کے بیچ میں سے گزرے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں، کچا سیب کھانے سے، قبر کی تختی پڑھنے سے، بد نظری کرنے سے، عورتوں کو دیکھنے سے، اور فحش موویاں دیکھنے سے، ان سے دماغ، چونکہ انسان کے دماغ پکنا شروع ہوتا ہے، جیسے ہانڈی پکتی ہے اس کا پانی خشک ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کے دل میں گندے خیالات آتے ہیں، دماغ میں ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دماغ کا پانی خشک ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر آنکھوں کے نیچے ہلکے آتے ہیں، اٹھتا ہے تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری علامات اور نشانیاں اس بات کی ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ دو عورتوں کے بیچ میں نہ چلو۔ ہمارے ہاں تو بعض گریبان کھول کے چلتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں بھائی ہم بھی اس علاقے کے کیا ہیں، دادا ہیں۔ یہ دادا نہیں، یہ دادا بھائی سیمنٹ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی، آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔